ریحان سوال کر رہے ہیں کہ دل موت سے ڈرتا ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ مرنا ہے، تو اس بارے میں کچھ فرمائیں تاکہ دل کو تسلی ہو۔ پتہ ہو تو ڈرے، صحیح تو پتہ ہوگا تو ہی ڈرے گا، جس کو پتہ نہیں ہے وہ نہیں ڈرے گا۔ بچہ نہیں ڈرتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو سمجھدار ہے، اب سمجھدار ہے پتہ ہے پھر بھی نہیں ڈرتے، تو یہ غفلت ہے۔ تو موت کا ڈر تو ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اللہ پاک کی ملاقات کا شوق پیدا کرنا چاہیے، اور اس کا ذریعہ موت ہے۔ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت، یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور سر میں یا کہیں ایسی چوٹ لگ گئی، یا کوئی ایسا آئی سی یو میں تھے اب باہر آ گئے، تو بعض اوقات جو مریض ہے نا وہ بڑا ڈسٹرب رہتا ہے، کیونکہ موت کے منہ سے آیا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو چین ہی نہیں آتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ بس میں ابھی مر جاؤں گا، ابھی مر جاؤں گا۔ تو اب گھر والوں کو اس طرح کے مریض کو سنبھالنا یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو تسلی کیسے دلائیں کہ بھائی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اب آپ نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، لیکن اس کے ذہن پہ کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے، ایسے مریض کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ کوئی ایسا ہوگا جس پر خوف طاری ہو جاتا ہوگا، باقی تو وہ غفلت ہی غفلت ہے۔ کیوں بیمار ہوئے یہ نہیں پتا ہوتا، کیوں باہر نکل آئے یہ نہیں پتا ہوتا، بلکہ جب یہ اس طرح کا مریض باہر آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ حالانکہ ایک وہ اس کے لیے ایک اصطلاح ہے سنبھالا لینا، کہ بعض اوقات مریض جو ہے نا جو جاتے جاتے رک جاتا ہے، ایسا یوں اپنے کہیں کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، فریش ہو جاتا ہے، موڈ میں آ جاتا ہے، پھر داڑھ کر کے وہ پچاڑ کھاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو اس کو سنبھالا لینا بولتے ہیں۔ آئی سی یو سے نکل کر گھر آتا ہے، خوشی خوشی گھر پہ مر جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ موت تو سب کو آنی ہے، موت برحق ہے اور کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے۔ تو اس میں اب ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی پناہ میں آنا چاہیے، برے خاتمے سے بے شک ڈرنا چاہیے۔ اب یہ جو ڈر جاتے ہیں نا یہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ڈرنے کے باوجود نیکی کی طرف نہیں آتے، نمازوں کی طرف نہیں آتے، شریعت کی پابندی کی طرف نہیں آتے، جن کے حقوق باقی ہیں وہ ادا کرنے کا ذہن نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ اگر اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے، زکوٰۃ اس کی چڑھی ہوئی ہے تو اس کو ادا کرنے کا ذہن نہیں ہوتا کہ چلو بھائی جلدی تھی ہم فارغ ہو جائیں اپنے بوجھ سے، آخرت کا بوجھ نہ لے کر جائیں، دنیا میں اس کو کر دیں، قرضے اتار دیں، تو یہ نہیں ہوتا۔ رات زلزلے کے جھٹکے کھائے ہوئے ہوتے ہیں پھر بھی فجر میں مسجدیں بھری ہوئی نہیں ہوتی۔ ہاں، یعنی کہ زلزلے نے گھر خالی کرا دیا ہوتا ہے لیکن اللہ کا گھر آباد نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں کہ کہیں گھر گر نہ جائے، لیکن اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی طرف یہ نہیں جاتے، مسجد میں نہیں جاتے۔ عمر غفلت میں گزری تو اب ایک جھٹکے سے کیا بات کر دی۔ کیسے ترکیب بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد۔